الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے، نت نئے فتنے ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سے وابستہ رہیں، دین سے وابستہ رہیں، نماز کی پابندی کریں اور صدقہ خیرات کی کثرت کریں۔ آپ کو حضرت خود نہیں پتا کہ صدقہ کیا کیا رنگ لگاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ نا ڈینمارک سے کو فون آیا جناب کی بارگاہ میں کہ جناب بچی ہے، شدید دلیل ہے، جسم اس کا جو ہے نا وہ سوکھ گیا، بڑی پیاری بچی، تو اس کا سی ٹی سکین وغیرہ کیا ہے، تو سی ٹی سکین میں نا سر میں کچھ سرخ رنگ کی چیز آ رہی ہے، تو کل اس کا بڑا میجر آپریٹ ہے، اوپن سرجری ہوگی، وہ کھولا جائے گا سارا کچھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ بچی کے بچنے کے چانسز بھی بڑے زیادہ تھوڑے ہیں، تو آپ ذرا دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا دعا بھی ہم کر دیں گے، تو یہ تو بتاؤ کہ کیا بچی کا عقیقہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے آگے سرز کی کہ حضور نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ پاکستان میں کسی کو کہہ دو کہ اس بچی کے عقیقے کے نیت سے نا ایک جانور ذبح کر دو اور اس کو گوشت تقسیم کر دو، باقی اللہ خیر کرے۔ انہوں نے ظاہر پاکستان، ظاہر ڈینمارک میں تو نہیں اس طرح کے کوئی انتظامات کے فی الفور کچھ ہو سکے، انہوں نے پاکستان فون کیا کہ بھئی بچی کا جو ہے نا وہ ایک لیلہ خرید کے تو عقیقہ کر دو، عقیقہ کر دیا گیا۔ لو جی اگلے دن پھر برکتوں کا ظہور ہوا، وہ جب انہوں نے بچی کے وہ کپڑے وغیرہ چینج کیے نا، وہ جو آپریشن کے لیے اسپیشل وہ سوٹ ہوتا ہے، بچی کو پہنایا، اس کو آپریشن تھیٹر لے گئے، تو جب اس کو لٹایا اور اس کو بے ہوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے یوز کرنا تھا، تو اس سے پہلے نا بچی کو چھینک آئی، تو اس کے ناک سے نا کچھ سرخ رنگ کی چیز باہر آ گئی، تو وہ جب ڈاکٹروں نے اس کو کھینچ کے دیکھا تو وہ ٹماٹر کا چھلکا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا، پاکستانی ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں کہ پارو آیا ہے ان پارو لما، تو ظاہر ڈینمارک، انہوں نے کہا نہیں بھائی دوبارہ سی ٹی سکین ہوگا، تو جب انہوں نے دوبارہ سی ٹی سکین کیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
جب حضرت محبوب فرما رہے ہیں نا کہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، تو پھر ہم کیوں ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ کوئی دو چیزیں ہیں، نماز اور پھر صدقہ۔ حضرت کالے نہ پاؤ حضرت، اب کوئی معاملہ آ گیا تو وقت سے جائے گا نا حضرت، کالے نہ پاؤ حضرت، لگے رہو صدقہ صدقہ صدقہ۔ لیکن صدقہ بھی تو اس طرح ہونا چاہیے نا جس طرح محبوب فرما رہے ہیں۔ اتنا ہو پہلے میڈیا بھی آ جائے، پہلے سارا محلہ بھی اکٹھا کر دیا جائے، یتیم کی یتیمی کا مذاق اڑا کے بعد میں اس کو ایک آلوؤں کا شاپر تھما دیا جائے۔ صدقہ جس طرح ہو، کالے نہ پڑیں حضرت۔ اب سلسلہ آ گیا تو جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے پاس کو بیٹھنے والا شخص تھا، تو اس نے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام، اتنی دیر کا آپ کی صحبت میں حاضری دے رہا ہوں، تو کچھ عنایت فرمائیں، حق صحبت ادا کریں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرما دیں کہ مجھے پتہ لگے کہ یہ جانور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سکھا تو میں دوں، لیکن تجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، تیرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ تو اللہ کے رازوں کو راز رکھ سکے۔ اس نے آگے سے عرض کی، نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں رکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں رکھ سکے گا۔ اس نے عرض کی، اللہ کے نبی نہیں سکھانا تو صاف ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، القاء کر دیا، اس کو بولی آ گئی کہ جانور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس کے گھر میں نا ایک مرغا تھا، ایک کتا تھا، ایک بیل تھا، ایک گھوڑا تھا۔ وہ گھر چلا گیا، جا کے اس نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ تو جو کھانا کھا چکا تو جو دسترخوان تھا نا اٹھایا گیا، تو بچی نے باہر جا کے نا دسترخوان کو جھاڑا، تو ظاہر اس پہ کچھ ٹکڑے پڑے تھے روٹیوں کے بچے ہوئے۔ اب کتا بھی بھاگا اور مرغا بھی بھاگا۔ تو لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ کتا پہنچتا، مرغے نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے نا اس کو کھا لیا۔ اب وہ کتے کی اور مرغے کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ وہ کتا مرغے سے کہتا ہے، بس تجھے صبح آٹا ڈالا گیا تھا، ابھی روٹی تو میرا حصہ تھا، تو کھا گیا۔ تو آگے سے مرغا کتے سے کہتا ہے، او گال سن، نہ پریشان ہو، آج مالک دا کوڑا مرنا ہے، ظاہر وہ اٹھا کے روڑی پہ پھینک دے گا، جتنا مرضی کھانا۔ کیونکہ حضرت اللہ نے مرغے کو بصیرت دی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرغا اذان دیتا ہے تو دعا کیا کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے اذان دیتا ہے۔ اور باقاعدہ دعا بھی، اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمتک، باقاعدہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مالک سن رہا تھا، اس نے کہا لے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے تھے تجھے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، دیکھو ہوا فائدہ کہ نہیں، مجھے تو پہلے پتہ چل گیا گھوڑا مرنا ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ گھوڑا کھولا اور جا کے نہ کسی اور کو تھوڑا سا سستا رکھ کے بیچ دیا۔ وہ گھوڑا خرید کے چلا گیا، گھوڑا جا کے اس کے پاس مرا، اس کو فائدہ ہو گیا، بڑا خوش ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے فائدہ نہیں ہونا، دیکھو ہاں فائدہ ہو گیا۔ اچھا جی، اگلے دن پھر دوپہر کو دسترخوان لگا، وہ جو روٹی کے ٹکڑے بچے، بچی نے جا کے اس کو پھر سین میں گرایا، پھر اسی طرح ہوا۔ اس سے پہلے مرغے نے پھر اٹھا لیا۔ پھر کتے اور مرغے کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا تو کہہ رہا تھا گھوڑا مرنا ہے، تو میں تو کل کا بھی بھوکا بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا یار مالک بڑا ہوشیار ہے، اپنا نقصان کسی پہ ڈال دیے، چل کوئی نہیں، آج مالک کا بیل مرے گا، تو اس نے ظاہر اٹھا کے روڑی پہ پھینکنا ہے، تو تیرا جتنا دل کرے گا کھانا، کئی دن کھانا۔ اس نے پھر سن لیا۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے تھے فائدہ ہی کوئی نہیں، دیکھو گا کتنا فائدہ ہو۔ اس نے بیل کھولا، اس نے جا کے نہ بیل بھی کسی کو بیچ دیا، تھوڑا سستا رکھ کے۔ وہ بیل کسی کے پاس جا کے مرا، کتا پھر بھوکا۔ وہ تیسرے دن پھر دسترخوان لگا، بچی نے جا کے پھر باہر دسترخوان کو جھاڑا۔ اب وہ پھر سن رہا تھا کہ آج کیا باتیں ہوتی ان کی آپس میں۔ وہی بات ہوئی، مرغے نے پھر ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب کتا پھر کہتا ہے مرغے سے، او بھائی
तीसरा दिन हो गया मैं भूखा खड़ा हूँ, तो ये क्या है? उसने कहा यार मालिक बड़ा होशियार है, घोड़ा मरना था बेच दिया, बैल मरना था बेच दिया, चल तू ना परेशान हो, आज मालिक नहीं मरना है, तेरा जितना दिल करेगा खाना है। अब बड़ा परेशान हूँ, अब अपना क्या करूँगा, अब अपना क्या करूँ मैं? भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की थी हुज़ूर है हो गया। फरमाया मैंने तो पहले कहा था तू नहीं इसकी इस्तिताअत रखता कोई, ये इल्म तो बड़े कलेजे वालों का इल्म है। तू चला था अल्लाह को होशियारी लगाने, मरना घोड़े नहीं था, मरना असल में तू नहीं था, लेकिन तेरी वजह से तेरे घोड़े को मार के तेरी ज़िंदगी बढ़ाई जानी थी। फिर तुझे एक और मौका दिया गया। ये जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं इन पर रोया ना करो, ये आपकी जान का सदका होते हैं, आपको नहीं पता होता कोई। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना इस पर ना रोया करो। अल्लाह तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करते हैं, ना रोया करो इन छोटी छोटी, ये हो गया वो हो गया, शुक्र कर, पता नहीं क्या होना था ये हो गया, पता नहीं हो सकता वो होना था ये हो गया। नहीं, ये अल्लाह के राज हैं हज़रत, हम नहीं इनको समझ सकते कोई। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं इन पे ना दिल छोटा किया करो। आपने फरमाया तू चला अल्लाह को होशियारी लगाने, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह को कौन होशियारी लगा सकता है? फरमाया फिर मरना तू नहीं था, लेकिन तेरी जगह तेरे बैल को मारा जाना था, लेकिन तू चला अल्लाह से रंग लगाने, तो अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हज़रत जी काला नहीं पहना है, अपने अपने अल्लाह के रंगों को समझ, और एक ही तरीका है नमाज और सदका। लेकिन सदका इस तरह कि दाएं हाथ से भी इस तरह देना कि बाएं को भी ना पता चले कोई भी देना, दाएं हाथ से इस तरह देना है कि बाएं को भी ना पता चले। सदका तो बड़े रंग लगाता है, सदका तो बड़ी बड़े जो है ना बड़े बड़े रंग लगाता है, ये बड़े बड़े मामलात को टाल देता है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए हज़रत जी कोई मामला आ जाए तो सदका खैरात, माड़ियां दा ध्यान, गरीबां दा यती दुआवां हज़रत जी, क्योंकि दुआ वो करती है जो कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह टाल देती है। दुआएं इकट्ठी करो हज़रत। वो देखो ना जब पैसा पूसा हम सारा कुछ लगा लेते हैं, ताल्लुकात सारे यूज़ हो जाते हैं, तो फिर एंड पे डॉक्टर क्या कहता है? उन दुआ ही कराओ। तो मैं कहता हूँ यार ओदू जो करानी है तो पहले करा के रख ले, हैं ओदू जो करानी है तो आज पहले ही जमा करके रखना दुआवां मियां। उदू फिर तू कदी हाफिज़ आसिफ साहब नूं फोन करना है, कदी जनाब तू फलानी मस्जिद दे इमाम साहब नूं फोन करना है, वो चलिया पहले ही दुआवां करा के रखना मियां, एक्स्ट्रा तेरे को दुआवां पईयां होण। अगर तुझे कभी दुआओं की ज़रूरत पड़ जाए तो तुझे दुआएं लेने ना जाना पड़े, तेरे पास पहले ही पड़ी हो बड़ी ज़्यादा। दुआएं लिया करो, ये दुआएं लिया करो। अब हम बड़े काम ऐसे करते हैं कि दुआएं तो हमें मिलती कोई नहीं, उल्टा हम पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं। हमने ना ये आगे चौंक से गाड़ी टर्न की आगे, तो वो एक आलू और प्याज बेचने वाले ना बिल्कुल चौंक में रेडी खड़ी कर रखी थी कि आप गाड़ी टर्न नहीं कर सकते थे बासानी, आपको आगे आगे एक दफ़ा काफ़ी बैक जाना पड़ेगा, तो फिर आपने गाड़ी टर्न करनी। अब देखो ना हज़रत जी वो चौंक खलो के दुआवां लैन डे के बाद दुआवां लैन डे, हम बड़ी इस तरह की फ्री बात दुआएं हम इकट्ठी कर लेते हैं। गाड़ी गलत पार्क कर देंगे, हम बेतुकी गली बंद कर देंगे, सुबह का वक्त है गली में काम शुरू करवा देंगे, वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला आएगा आके देखा आगे काम हो रहा है, वो बेचारा फिर वापस जाएगा। अब सच बताओ वो आपको दुआएं दे के जाएगा कि क्या दे के जाएगा? तो मैं देख रहा था, मैं भी अगे तेरे तो गुरबत बंदे रब दे चौंक च तू रेहड़ी खलार के की इकट्ठा कर रहे। अल्लाह मैंने उसको इशारा भी किया, मैंने इसको जरा आगे पीछे, उसने ऊपर से मुझे गोली डाली इस तरह कर दी। फ्री की हज़रत जी बद दुआएं नहीं, दुआई लो हज़रत। अपनी छतों पे एहतमाम करो, रोज़ ना पानी का प्याला रख दिया करो। शायद इब्तदा में आपको लगे कि कोई भी नहीं आन रहा, एक वेला आएगा सारे ही आएंगे। हाँ ये जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना अपनी बीवियों से, कहा करो कि इनके छोटे छोटे टुकड़े करके ना इनको छत पे डाल दो। आजकल सर्दी है हज़रत जी, जो अल्लाह की मखलूक है, स्पेशली जो चरिंद परिंद हैं, ये बड़े परेशान होते हैं इस हवाले से, क्योंकि ठंड है ना बड़ी ज़्यादा, कोई इनको बेचारों को ग़िज़ा का सिलसिला इतना नहीं मिलता। जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी ज़मीन में जा चुके हैं,
وہ جو روٹی کے ٹکڑے بچتے ہیں اپنی بیبیوں سے کہا کرو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے. ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگے 2 ہفتے لگیں, آپ آ کے دیکھیں گے کسی نے کھایا ہی نہیں, لیکن 1.5-2 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے پھر مہمان آنے شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کے بندے وہ تو ہے ہی اللہ کی تسبیح کہنے والی مخلوق ہے. جو بھی تیرا مہمان بنے گا نا وہ ایویں نہیں جائے گا, جاتے ہوئے تجھے ڈھیر دعائیں دے کے جائے گا. میاں کھولو پتر اس کو, بس کوشش کرو تمہارے گھر سے کوئی کھا کے جائے, تمہارے گھر سے کوئی کھا کے جائے. میں ایک دفعہ ایک مشکل میں پھنس, یہ میں آپ کو دکانداروں کی باتیں نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو اللہ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں. دکاندار ہوتا تو اس نے کہنا تھا جڑا نا وہ میرے واسطے کوئی ساڑی والا لیلا لے کے آیا, وہ کوئی اللہ والا تھا. مجھے فرمانے لگے مولوی جی 4 اتوار ہے کام کرنا ہے. میں جناب فرمان لگے جنہیں چول اونی شکر, تے قبرستان جا کے نا جتھے کتے کو مکوڑیاں شکوڑیاں لی روڈ ہوئی نا اتھے جا کے سوٹ آئی ہے. دیکھو نا درے جی مالک کی مخلوق ہے. جے کسی نے چول کھا دے پھر سلیمان لی دعا, جے کسی نے شکر کھا دی پھر سلیمان لی دعا. دعائیں لیا کرو, دعائیں لیا کرو, دعائیں اکٹھی کر کے رکھو, وقت آنے سے پہلے اکٹھی کر کے رکھو, تاکہ اگر وقت آئے تو حضرت جی ہمیں دعائیں ڈھونڈنا نہ جانا پڑے. ہمارے دامن میں پہلے دعاؤں کا ڈھیر لگا ہو. ہمارے بزرگوں میں یہی کم, وہ ڈھیر دعائیں اکٹھی کر کے رکھتے تھے. آج ہم دعائیں, اور سب سے جو بہترین دعا ہے نا وہ ہے والدین کی دعا. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر, جو کوئی بھی ہے اپنے والدین کا بے ادب نہ مرنا کرو. اگر کوئی بے ادبی کی ہے, کوئی گستاخی کی ہے تو آج ہی معافی مانگ لو پتر. اور اگر کوئی یہاں ایسا دوست بیٹھا ہے کہ جسے ہو گیا لیکن والدین انتقال کر چکے ہیں, تو میں گزارش کروں گا جا کے ان کی قبر پہ اللہ سے معافی مانگ لو میاں. لیکن حضرت جی ان کا بے ادب نہ مرنا, ان کی دعائیں لو, بہنوں کی دعائیں لو, بھائیوں کی دعائیں لو, اپنی بیوی کی دعائیں لو, اپنے عزیز و اقارب کی دعائیں لو, اپنے عزیز و اقارب کی دعائیں اکٹھی کرو. اور والدین کی جو دعائیں لکھا ہے, ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ, اور یہ اللہ کے رنگ ہیں حضرت, خود ہی دلوں میں ڈال دیتے. دعا کی, یا اللہ وہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. خود ہی ڈال دیتے ہیں نا دلوں میں, خود ہی ڈالتے ہیں دلوں میں, یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. آگے سے جواب آیا, اے میرے کلیم, وہ جو فلاں کسائی ہے نا وہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام حیران ہے, بھائی یہ کیا, ایک کسائی اور جنت میں میرا ہمسایہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں حال جاننے کے لیے ہے. فرمایا اس کی دکان پہ چلا گیا, اس کے معاملات کو دیکھتا رہا, کچھ بھی نہیں تھا. بس جب اٹھنے لگا نا تو کیا کیا, گوشت کا جو بچہ تھا نا اس میں سے ایک بہترین حصہ اس نے کاٹا اور اس کو ایک کپڑے میں اس نے باندھ لیا اور ساتھ چل دیا. گھر گیا, جا کے اس نے وہ گوشت بنایا, روٹی پکائی, اندر سے نے ایک اماں جی کو اٹھا کے لایا, ان کو پلنگ پہ بٹھایا, ٹھیک ہے جی, وہ روٹی اماں جی کو کھلائی. جب اماں جی نے منہ سے اشارہ کیا نا کہ بس, اس نے اماں جی کا منہ صاف کیا اور وہ جو روٹی بچی تھی نا اس کو اندر رکھنے چلا گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا تو اماں جی کے ہونٹ حرکت میں تھے, وہ کچھ کہہ رہی تھی, لیکن بڑھاپا تھا نا, آواز اتنی تھی کہ دور سے بیٹھے نہیں. افراد میں قریب گیا اور جا کے سنتا کیا ہوں, وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی, یا اللہ میں اپنے پتر تو راضی ہوں, یا اللہ میں اپنے پتر تو راضی ہوں, یا اللہ تو بھی میرے پتر تو راضی ہو جا اور انہوں جنت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام دا مسایہ بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس ماں سے کہا, میں نے کہا ماں تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے, میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے جنت میں تیرے بیٹے کو میرا ہمسایہ بنا دیا ہے. دعائیں لو لنگ دیں امی جی ذرا دعا کریو, دعا کی کرے دل کر اللہ کے لتر تیرے سر چ 15 مارے مناسیہ, کوٹھا ماں دے پیر, کوٹھا ماں دے پیر. میں رات کو جی 1 بجے گھر آئی, 12 رات کو نا ہم 12-1 بجے گھر آئے.
میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھنے والے بن جائیں، آپ کو پھر کہیں نہیں جانا پڑے گا، آپ کے ارد گرد بہت کچھ ہے ادھر۔ میں جب رات کو 1 بجے گھر آیا تو میری جو ہے نا وہ گھر والی جاگ رہی تھی، تو یہ نہیں کوئی میری وجہ سے جاگ رہی تھی، وہ اس لیے جاگ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بیمار تھا۔ تو میں جب گھر داخل ہوا نا تو پلنگ پہ بیٹھی تو اس کی ٹانگوں پہ نا تیل کی مالش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے ماں؟ سچ دسیو ذرا جی، میں بھی پتر ہاں، تسی پتر بیٹھے ہو، کدی کیتی جی ماں دے پیر تلیاں نو مالش؟ سچ دس ہے کدی کیتی ہوئی؟ دسو یہ تاری ماں دیا لتاں نہیں پیڑ کر دیا؟ دسو یار، میں وہ بہتیاں کر دیا نا، وڈیری ہو گئی ہو، صرف کی ہے تینوں کہندی نہیں ہے، کیوں بھلا؟ میرا پتر کام تو تھکیا ہے، ماں ہی نہ صرف تینوں کہندی نہیں ہے، پیڑوں دیاں بھی کر دیا نہیں، وہ تو وڈیری ہو گئی ہے۔ تھوڑے خیال نہ ابا جی دیاں نہیں درد کر دیا؟ پتہ کیوں نہیں کہندے؟ نہیں یار میرا پتر تھکیا ہے، اور چلے ہو کتوں میں دن لبنے جے ہیں، کار آندے نا جڑے ویلے کار رکھے آئے ہو نا، نوکری لوکاں دی نوکری، اور چلے ہو جیو کوئی تھوڑی دیر اللہ تے اللہ دے رسول دی بھی کر لیا کرو۔ آؤ امی جی میں تہاڈے پیر کٹا، آؤ ابو جی میں تہاڈیاں پنیاں نوں تیل مارا، اور ظالما تینوں پھر کسے کل دعا لی نہیں جانا پے گا، تینوں سلیمان نوں دعا لی بالکل نہیں کہنا پے گا، تینوں انج دیاں دعاواں لبن گیاں، تینوں ساریاں دیاں دعاواں تو بے نیاز کر چھڑن گیاں۔ دیکھو نا ماں جاگ رہی ہے حضرت رات کو، چلے آؤ تے تیرے لی راتاں جاگ دی پئی، توں کدی ہونجی کڑ چھڑا کے دیتے ہیں۔ دعائیں کرو، اپنی والدہ کی بھی بڑی خدمت کرو اور اپنے والد کی۔ میں کل بھی نا گجرا والے میں بتا رہا تھا، کیونکہ حضرت جی ہمارے معاشرے میں والد کے حوالے سے نا کچھ پتہ نہیں عجیب و غریب ہی پایا جاتا ہے، کچھ ہمارا پڑھنا، کچھ ہمارے جو ہے نا وہ واز کی انداز، تو ہم نے ان بچوں کو یہ سکھا دیا کہ تاڑے نا تاڑی ماں ہی پیار کر دی، ابو جی نہیں کر دے کوئی بھی، اور نہیں یار جتنا ماں کرتی ہے اتنا ہی باپ بھی کرتا ہے۔ لیکن پتہ فرق کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل یہ جو بچے بیٹھے ہیں، فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے مرد سے ایک وکھرا کام لینا ہے، اس لیے اللہ نے ذرا مرد کو سخت دل بنایا ہے۔ اللہ نے عورت سے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ایکسٹرا نرم کر دیا ہے۔ محبت دونوں کو تم سے بڑی ہے، فرق کیا ہے؟ اس کا ذرا اظہار محبت زیادہ ہے، باپ ذرا مرد ہے، سخت ہے، وہ اس طرح اظہار محبت نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے۔ اسے تم شاید سمجھ لیتے ہو نہیں امی وہ تا پیار کر دی، ابو نہیں کر دے، اور نہیں حضرت جی وہ بھی بڑا کرتی ہے۔ مجھے جس دن میں نے پہلے دن سیکھا کہ باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے، سر میں نے کہا نا اللہ نے ہمیں سخت جاں بنایا، ہم اس طرح اظہار نہیں کر سکتے جس طرح وہ کرتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عورت ہے، نرم دل ہے، وہ قدم قدم پہ اظہار کرتی ہے اپنے بچوں سے، کپڑے پہنا رہی ہے تیامی پہ چمی آئے گی، ہم نہیں کرتے، تھوڑے سخت ہیں، مرد ہیں ہم، ذرا اللہ کرنا چاہیے آپ کو اپنے بچوں سے اظہار محبت۔ لیکن وہ ماں ہے ایویں نواندیاں پہ چومے گی، روٹی کھواندیاں پہ چومے گی، ٹھیک ہے جی ماں ہے نا۔ مردوں کو ذرا اللہ نے تھوڑا سخت دل بنایا ہے، وہ اس طرح اظہار محبت نہیں کرتے، تو بچے سمجھ لیتے ہیں شاید ابو جی ساڑے نہ پیار ہی نہیں کرتے، اور چلیا پیار کرتے ہیں تو پہ تیرے لی سڑن ڈے دے، اور پیار کرتے ہیں تو دھند چ بھی گڈی لے کے تیرے لی نکل گئے نا میاں ہیں۔ مجھے حضرت جی پہلے دن پتہ لگا خود بھی کہ باپ کو بھی بیٹے سے کتنی محبت ہوتی۔ ہم یہ نہیں جو سروس کی دکان یہ عالم چوک میں اپنے نا میرا بیٹا محمد، میں اس کے لیے شوز لینے گیا، میری گھر والی شوز دیکھ رہے تھے، ہے ذرا ایکسٹرا شرارتی تھا وہ، مجھے نہیں پتا چلا وہ کب نکل گیا، اور وہ بھاگتا بھاگتا نا اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ جا کے نا حضرت ایک جوتیوں والے ریک سے ٹکرا گیا، اور وہ ریک نا اس کو یہاں لگا یا آگ کے اوپر، الحمدللہ آگ محفوظ رہی، وہ خون شروع ہو گیا حضرت، وہ میں نے جناب اس کو جلدی سے اٹھایا اور میں اس کو نا سول ہاسپٹل لے گیا ایمرجنسی میں۔ اب سارے جانے والے تھے، سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، مصباحی صاحب انہوں نے خیر اس کو اسٹیچر پہ لگا کے خون وغیرہ صاف کیا۔ اب انہوں نے اسٹیچنگ کرنی تھی حضرت، مجھے اللہ نے کہا بھی کہ آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ہم ذرا اسٹچ کر لیں۔ میں نہیں یار میرا پتر ہے،
میں پاس کھڑا ہوتا ہوں اس کی. یہ میں آپ کو منو اس دن پہلے پتہ لگا کہ باپ کو بھی کتنی محبت ہوتی ہے بچے سے. لو جی جب اس نے وہ اس کی سوئی تھی نا، جب اس نے وہ ماس میں وہ پیوست ہوئی نا جلد میں، تو ظاہر میں بھی سامنے کھڑا تھا، تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے ہائے بابا. جب اس کی ہائے نکلی نا تو میرے سیدھے دل کو لگی، ہائے اس کی نکلی بھی ہوش ہو گیا، میں گر گیا نیچے. اس دن مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ نہیں یار، محبت باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے اپنی اولاد سے. صرف کیا ہے، صرف تھوڑا سا اظہار محبت نہیں ہوتا، تو اس کو اس کی اتنی بڑی سزا نہ دو. اس کو تم سے بڑی محبت، اس کو تم سے بڑی محبت ہے. اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ارد گرد لوگوں کی خدمت کرو، اور دعائیں اکٹھی کرو حضرت. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں دعائیں ڈھونڈنے نکلنا پڑے، اس سے پہلے دعائیں اکٹھی کر کے رکھو. وما علینا الا البلاغ المبین.